نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آج آپ کا سورۃ الجاثیہ کی 15 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل الکتاب بنی اسرائیل کو اولاد یعقوب کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، والحکمہ اور حکومت اختیارات بھی عطا فرمائے، والنبوۃ اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، ورزقناہم اور ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا، من الطیبات پاکیزہ ترین رزق عطا فرمایا، وفضلناہم اس اعتبار سے ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، علی العالمین سارے زمانے پر، اہل جہاں پر ہم نے ان کو اس اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال برکہ میں بنی اسرائیل پر کیے جانے والے اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ رب کائنات جل وعلا کے اتنے انعامات ہیں، خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کے انعامات کو، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو غیر ممکن ہے۔ چند ایک وہ بڑے بڑے احسانات رب کائنات نے گنوائے، جن احسانات کی بنا پہ رب کائنات نے باقی ساری دنیا والوں میں ان کو چن لیا۔ ان میں پہلی یہ چیز تھی کہ ان کو اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو۔ اسرائیل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے کے سارے پیغمبر جن کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں سوائے میرے کریم آقا کے، میرے نبی کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے، بنو اسرائیل سے نہیں ہے۔ سارے کے سارے پیغمبر بنو اسرائیل سے ہی ہوئے ہیں، میرے کریم آقا کے سوا سارے پیغمبر حضرت یعقوب کی اولاد سے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو یہ فضیلت میسر آئی کہ ان کے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جس قوم میں اتنی کثرت کے ساتھ پیغمبر پیدا ہوئے ہوں۔ والحکمہ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو حکومت بھی، اختیارات بھی عطا فرما دیے۔ اور سب سے بڑے ان میں بادشاہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت داؤد بھی بادشاہ تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بھی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ مشہور نہیں ہوئے اس بنا پہ بادشاہ یہ مشہور نہیں ہے کہ نبی کا درجہ بادشاہ سے بہت بلند و بالا ہوتا ہے، اس لیے ان کو انبیاء کے طور پر ہی شہرت میسر آئی، بادشاہ کے طور پر نہیں۔ یعنی وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جس کے احکامات نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر فورس موجود ہو، وہ اس علاقے کا، اس قوم کا، اس ملک کا یا شہر کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بعض انبیاء ایسے تھے کہ جو خود سربراہی نہیں فرماتے تھے، البتہ بادشاہان وقت کو حکم دیتے تھے اور بادشاہان وقت ان کی فرما برداری کرتے تھے۔ رب کریم عطا فرماتا ہے ہم نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی، زبور، تورات، انجیل، یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی گئیں۔ والحکمہ اور حکومت بھی، والنبوۃ اور نبوت بھی عطا فرمائی، ورزقناہم من الطیبات پاکیزہ ترین رزق ان کو عطا فرمایا کہ آسمان سے من اور سلوہ کا نزول فرمایا۔ کم و بیش 40 سال تک اس میدان تیہ میں بنی اسرائیل والے اس عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے جس طرح وہ جنت کے اندر موجود ہوں۔ یعنی جنت کی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے نا کہ وہاں بغیر کسی تردد و تکلف کے، بغیر کسی محنت کے رب کائنات سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک رب کائنات نے فرمایا تھا۔
آسمان سے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا تھا۔ دن کی چلچلاتی دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرما دیا تھا، جس طرح خود ارشاد فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی اے بنی اسرائیل تم پر، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ کو نازل فرمایا، اور ہم نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم تم کو عطا فرما رہے ہیں ان کو کھاؤ پیو عیش کرو۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ بدبخت خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے میں چن لیا، ان کے سوا کسی بھی قوم کو آسمان سے یوں من اور سلوہ رب کائنات عطا نہیں فرمایا جس طرح ان کو عطا فرمایا تھا۔ رب کائنات جل وعلا نے ان کو خصوصیت کے ساتھ میدان تی میں ان انعامات سے نوازا جس سے دوسرے لوگوں کو نہیں نوازا گیا تھا۔ رات کے وقت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا عصا ایک مینار نور بن جاتا، سارے کا سارا وہ میدان اس کی روشنی میں جگمگا اٹھتا، اس کی ضیاءپاشیوں سے اندھیرے دور ہو جاتے، رات بھی آرام کرتے دن بھی آرام کرتے، بلکہ بعض مفسرین کرام نے اس کے تحت یہاں تک نقل فرمایا ہے کہ ان کے کپڑے بھی میلے کو چیلے نہیں ہوتے تھے، ان کے بال و ناخن بھی نہیں بڑھتے تھے۔ اللہ نے ان پر کتنا بڑا احسان فرمایا، اس اعتبار سے ان کو زمانے پر فضیلت عطا فرما دی۔ اتنے انعامات پا کر بھی، اتنی نعمتیں پا کر بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی نہیں کی، حد سے آگے تجاوز کر گئے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ جب فرعون ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا تو وہ رب کو مانتے تھے، جب رب نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا وہ بگڑ کے بیٹھ گئے، یعنی مار پڑتی رہی تو صحیح رہے، اگر انعامات ملے تو بگڑ کے بیٹھ گئے۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں وَآتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے وَآتَيْنَهُمْ، اور ہم نے ان کو عطا فرمایا بَيِّنَاتٍ کھلا دلائل من الامر، معاملات شرع میں، دین متین میں، ہم نے ان کو الجھنوں میں نہیں رکھا۔ کھلا تورات کی کتاب، یہ ساری کی ساری شریعت کی کتاب ہے، اصول ضوابط قاعدے کیسے کیسے کر کے کرنا ہے، یہ سارے کے سارے تذکرے تورات کے اندر موجود ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو ان میں اختلاف نہ ہوا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس حقیقت شے کا ادراک ان کو ہو گیا تھا۔ علم کا معنی جاننا، یعنی حقیقت شے کا ادراک حاصل کر لینا، یہ علم ہوتا ہے۔ ان کو علم تھا، یعنی جو اشیاء کی حقیقت ہیں ان کا ان کو ادراک تھا کہ اصل چیز کیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرض عداوت کا پایا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ یہ 12 کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، 12 گروہ، 12 خاندان کہلوائے۔ اور کس قدر تعجب کی بات ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، سارے بھائی ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ اور جب انہوں نے پانی مانگا تھا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے تو رب کریم کے حکم سے موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر پر عصا مارا تھا، فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، تو پہاڑ سے بھی 12 چشمے پانی کے نکلے تھے اور ہر گروہ نے اپنا اپنا ایک چشمہ منتخب کر لیا تھا، یعنی اتنے آپس میں اختلافات رکھنے والے تھے کہ ایک چشمے سے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب موسیٰ کلیم اللہ ان کو لے کر دریا کے قریب تشریف لائے ہیں دریا پار کرنے کے لیے، تو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے کہ جب آپ نے اپنا عصا دریا میں مارا تھا
تو ان کے لیے 12 راستے بنے تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے جا رہا تھا۔ یہ آپس میں اس قدر اختلاف کے باوجود انبیاء کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا۔ موسیٰ جیسے کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جیسے عظیم الشان عظیم المرتبت اولو العزم رسول کے ہوتے ہوئے بھی ان کی حالت یہ تھی کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تجھ پر ایمان ہی لائیں گے رب کھلم کھلا ہمارے ساتھ باتیں کرے۔ اتنی عظمتوں والے نبی کی امت ہونے کے باوجود ان کا کردار ایسا تھا۔ اور پھر جب دریا پار کر رہے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ پر پھر اعتراض کیا تھا، موسیٰ دشمن اتنے ہیں کہ ایک راستے سے چل بھی نہیں سکتے، ایک گھاٹ سے پانی بھی نہیں پی سکتے، مگر موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے موسیٰ ہمیں ڈر ہے کہ تو نے ہمارے دوسرے ساتھیوں کو ہلاک نہ کر دیا ہو، ہم دریا سے گزر رہے ہیں باقی ساتھی کدھر ہیں؟ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ان کے مطالبے پر اللہ کے حکم کے تحت دوبارہ اپنا عصا اس پانی میں دے مارا تھا تو سارے کا سارا پانی شیشے کی طرح شفاف ہو گیا تھا، اور یہ دریا سے گزر بھی رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ دشمنی بھی آپس میں اتنی ہے کہ ایک گھاٹ سے پانی نہیں پیتے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، ان کے اندر اختلاف نہ ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس حقیقت کا علم آ چکا تھا۔ بغیم بینہم، بغاوت، حسد، اناد، حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، بڑھ جانا، یہ ان کی بغاوت، سرکشی اور حسد کی وجہ سے تھا۔ بینہم، جو ان کے درمیان پایا جاتا تھا۔ ان ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، قرآن مجید میں متعدد جگہ رب کریم نے میرے کریم آقا کو مخاطب یوں کیا، ربک، محبوب جو تیرا رب ہے، ذکر اپنا فرما رہا ہے مگر حوالہ میرے نبی کا دے رہا ہے۔ فرما رہا ان ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک آپ کا رب، آپ کا پروردگار، یقضی بینہم یوم القیامت، فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام تر معاملات میں جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔ یہود و نصارہ نے میرے کریم آقا کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کی کرتوتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور تم یہ ڈکوسلے کر رہے ہو، ہیلے بہانے بنا رہے ہو، یہ نبی ہوتے تو ہم مانتے، یہ نبی نہیں ہے۔ کبھی ان بدبختوں نے ایسے بھی کیا، ان نابکار یہودیوں نے، کہ صبح ایک گروہ ایک پروگرام کے تحت میرے کریم آقا کا کلمہ طیبہ پڑھ لیتا، شام کو مکر جاتے اور کہتے ہم نے تو یہ سمجھ کے پڑھا تھا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے، لیکن ہم نے تحقیق کی یہ وہ نہیں ہے۔ اور ان کے اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ کئی بھولے بالے سادہ مسلمان ان کے ساتھ مل کر میرے کریم آقا کے دامن کرم سے جدا ہو جائیں، مگر ان بدبختوں کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ رب کائنات ان کے ساتھ لاتا ہے، یہ جو تم آنے بہانے کر رہے ہو مبنی پر حقیقت نہیں ہے، تمہاری کرتوت تو ایسی تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ تمہارا سلوک کیا تھا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلناکم علی شریعت من الامر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم جعلناکا، بے شک ہم نے آپ کو رکھا ہے، بنایا ہے، عطا فرمایا ہے، اور آپ کے لیے ظاہر فرمایا علی شریعت، آپ کو رکھا ہے سیدھی ترین راہ پر۔ شریعت وہ راستہ جس پر چلا جائے، منزل مقصود کو پا لیا جائے، منزل مقصود حاصل کر لیا جائے۔ ویسے شریعت کا لفظی معنی نہر، دریا یا تالاب کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پانی پینا آسان ہوتا ہے، جس کو پتن یا گھاٹ کہتے ہیں، کہ یہاں سے پانی پینا آسان ہوتا ہے۔ نہر کے کنارے، دریا کے کنارے اونچے اونچے بھی ہوتے ہیں، اور وہاں سے پانی پینا بندہ چاہے
اس کے فیض سے مستفیض ہونا چاہے نہیں ہو سکتا کہ کنارے اونچے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی گھاٹ پتن ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین کی سطح کے تقریباً برابر ہوتے ہیں، وہاں سے پانی پینا، پانی حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ عربی میں اس جگہ کو شریعت کہتے ہیں، اور عرف میں اصطلاح میں شریعت سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر منزل مقصود کو حاصل کر لیا جائے۔ اور اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، یہ شارع عام ہے یا یہ شارع عام نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے لیے وہ شریعت کا راستہ متعین فرما دیا من الامر معاملات میں، فاتبعھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اسی کی اتباع کیجیے گا، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، آپ ہرگز ان کا کہنا نہیں مانیے گا، ان کی بات نہیں مانیے گا کہ جو لوگ جاہل ہیں، جو حقائق کا علم رکھتے ہی نہیں ہیں۔ طرح طرح کے وہ مطالبات میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں پیش کرتے، جس طرح قریش مکہ کہتے تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، ہم رب کو برا نہیں کہتے، تم ان کی تعظیم کرو، ہم تمہارے رب کی تعظیم کرتے ہیں۔ جس طرح آج صلح کلی قسم کے لوگ، جی ٹھیک ہے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم ان کے دین کو نہیں چھیڑیں گے، وہ ہمارے دین کو نہیں چھیڑیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ وہ طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، رب کائنات ارشاد میں ایسے نہیں ہوگا، محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کریں گے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے بھی ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ میرے نبی ان کی خواہشات کی اتباع کرنے کی جانب مائل ہو گئے تھے یا ہو جانے کا ڈر تھا، یہ تصور بھی کفر ہے۔ انبیاء علیہ السلام براہ راست رب کائنات کے خلاق کائنات جل وعلا کے قبضہ قدرت پر ان کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم سب کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اختیار رکھتا ہے سوائے ان اختیارات کے جو خالق کائنات خود ہمیں عطا فرما دیے۔ اور انبیاء کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ رب کائنات میرے نبی سے فرماتا ہے انکا بِأَعْيُنِنَا، محبوبہ ہر لحظہ آپ ہماری نگاہ کرم کے سامنے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہے، وہی کچھ فرماتے جو رب کائنات کے جانب سے وہی کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء کی تربیت براہ راست رب فرماتا ہے، وہ دنیا میں کسی کے سامنے ذان و ادب طے نہیں کرتے، وہ رب کائنات کے شاگرد ہوتے ہیں۔ رب کائنات سے براہ راست وہ فیض لے کر اپنی امت میں تقسیم کرتے ہیں، اور ان کی جانب گمراہی کی نسبت کرنا کفر ہے۔ پھر یہ جملے کیوں فرمائے گئے؟ دراصل ہمیشہ کے لیے کافروں کو نا امید کرنے کے لیے، ایک کافرو قیامت تک کے لیے نا امید ہو جاؤ، یہ نبی اور اس نبی کے ماننے والے کبھی بھی تمہاری اتباع نہیں کریں گے۔ ظاہراً خطاب یہ میرے نبی کو ہے، حقیقتاً میرے کریم آقا کے ماننے والے سارے امتیوں کے لیے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہرگز اتباع نہ کیجیے ان کی خواہشات کی کہ جو عقل والے نہیں ہیں، علم والے نہیں ہیں، ان کی بات آپ نہیں مانیے گا۔ یہی حکم ہم کو ہے کہ ہم دینی معاملات میں کافروں کی کبھی بھی اتباع نہیں کریں گے۔ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات ایک جدا بات ہے، دنیاوی معاملات قابل گرفت نہیں ہوا کرتے، دینی معاملات قابل گرفت ہے۔ ہم تہواروں میں، ہم اپنے فنکشنز میں کافروں کی اتباع نہیں کریں گے، ہم رسول رحمت کے امتی ہیں، ہم اپنے نبی کی اتباع کریں گے، کافروں کی اتباع نہیں کریں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔